بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا عنوان بھی محمد حسین آزاد کا مضمون محنت پسند خرد مند ہے۔ کل میں نے محمد حسین آزاد کے انداز تحریر اور اس مضمون کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ مختصراً تسلسل کے لیے تھوڑا سا تعارف پھر کروا دیتی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر محمد حسین آزاد نے اردو نثر کو حسن و جمال، دلکشی اور شاعرانہ انداز سے نوازا ہے۔ اپنی تصنیف نیرنگ خیال میں انہوں نے انگریز ادیبوں کے خوبصورت مضامین کو اپنے منفرد انداز میں اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا مضمون آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ مضمون انگریز مصنف جانسن کے مضمون این ایلیگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر سے ماخوذ ہے۔ یہی مضمون محنت پسند خرد مند کے نام سے آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ کل میں نے آپ کو فرسٹ پیراگراف کی وضاحت کی تھی اور اس کے مفاہیم بتائے تھے۔ آج ہم دوسرے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مفاہیم کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں پہلی لائن میں دیکھیں، تختہ پھولوں کا قلعہ تھا۔ تختہ پھولوں کا قلعہ کہ اس سے عالم مہک گیا۔ تختہ کا یہاں مطلب ہے کیاری، پھولوں کی کیاری۔ اور آگے لفظ دیکھیں، تاثیر ہے۔ تاثیر کا مطلب ہے اثر یا خاصیت۔ کھٹک کا مطلب ہے خلش، فریب کے جاسوس۔ فریب کا مطلب ہے مکر یا دھوکہ۔ جاسوس کہتے ہیں مخبر کو۔ سینہ زوری، زبردستی۔ ذریات، اولاد یا نسل کو کہا جاتا ہے۔ غارت کا مطلب ہے لوٹ گھسوٹ یا تباہی۔ تاراج، تباہی و بربادی۔ خود پسندی، وہ شخص جو اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ آگے یہ پیج نمبر 22 دیکھیں، اس میں خدائی کے کارخانے ہیں سب سے پہلا لفظ۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا۔ فارغ البالی، بے فکری۔ پھر ہے بموجب یعنی کے مطابق۔ وافر کا مطلب ہے زیادہ ہونا، فراواں، زیادتی، کثرت۔ درکار جو ہے اس کا مطلب ہے ضرورت۔ بے احتیاجی کا مطلب ہے کسی چیز کی حاجت نہ ہونا، ضرورت نہ ہونا۔ تونگری کہتے ہیں دولت مندی کو۔ ہر چند کا مطلب ہے اگرچہ۔ احتیاج، ضرورت۔ مفلسی، افلاس کو کہتے ہیں۔ پیرزادہ، یہ بوڑھے آدمی یا بزرگ کا بیٹا، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ تو عام طور پر یہ پیروں کی اولاد یہ لقب اختیار کرتی ہے۔ طمع خام کا مطلب ہے فضول لالچ ہونا۔ اور آگے ہے ضمیر، سرشت۔ آگے دیکھیں، یہ اگلا لفظ دیکھیں، اس میں ہے رجوع ہونا، کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ معتقد، عقیدت کو کہتے ہیں۔ پھر آگے چلیں، اس میں ہے انواع و اقسام یعنی قسم قسم کے، طرح طرح کے۔ اور پھر ہے گزران، گزارا یا گزر اوقات۔ اس کے بعد لفظ ہے قحط سالی۔ قحط سالی آپ کو پتہ ہی ہوگا، خشک سالی کو کہتے ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے پیداوار وغیرہ حاصل نہ ہونا۔ پھر ہے غول کے غول یعنی بہت زیادہ۔ تہلکہ پڑنا، کھلبلی مچ جانا، آفت مچنا۔ اور یا قلم کا مطلب ہے بالکل، تمام۔ اور رنگ بے رنگ ہونا یعنی حالت خراب ہونا، کنارہ کش ہونا، تعلق یا واسطہ چھوڑ دینا۔ اس کے بعد لفظ ہے مانگے تانگے کی یعنی مانگی ہوئی ادھار۔ رنگ ڈھنگ کہتے ہیں طور طریقے کو۔ اور آخر میں دیکھیں سلطنت کا مقدمہ یعنی سلطنت کے معاملات یا اس کے مسائل۔ تو اب اس کی میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں۔ دوسرے پیراگراف کو نکالیں۔ اس میں محمد حسین آزاد کے مطابق پہلے پیراگراف میں جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ شروع میں جب دنیا کا یہ باغ ہر قسم کے گناہ اور بدی سے پاک تھا تو یہاں کے تمام لوگ بڑی خوشحالی اور بے فکری کی زندگی گزارتے تھے۔ ہر طرح کے عیش و آرام
اس افراد اور آسانی سے دستیاب تھے کہ کسی کو کسی سے کوئی رنج نہیں ہوتا تھا۔ اچانک لوگوں کی طبیعتوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، نیتوں میں فرق آ گیا۔ ہر شخص نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہر طرح کے عیش و آرام صرف اسی کو میسر ہونے چاہئیں اور کسی کو نہیں۔ تو لوگوں کی اس بدنیتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ احتیاج اور افلاس نامی دو خرابیوں نے اپنی وضاقتہ میں اس طرح تبدیلی کی کہ وہ ایسی بزرگ شخصیت لگیں کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھنچے چلے آئے۔ اور ہوا یہ کہ انسان جس کے خمیر میں طمع اور لالچ شامل ہے، فوراً اپنے ملک فراخ کے بادشاہ خسرو آرام کی عقیدت اور محبت کو چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کی طرف مائل ہو گئے، اور بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر دنیا میں جو آئے تھے، سب لوگوں نے ان سے اپنی عقیدت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر محسوس کرنے لگا۔ مراد یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنے دل میں ہزاروں جائز اور ناجائز خواہشات کو نہ صرف پیدا کر لیا بلکہ ان کے پورا نہ ہو سکنے کی صورت میں اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کرنے لگے۔ ہر دل میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی اور لوگ اطمینان قلب کی دولت سے محروم ہو گئے۔ احتیاج اور افلاس جیسی بدنیت اور منحوس خرابیوں کے آنے سے وہی خوشحال اور ہنستا بستا ملک جو ملک فراخ کہلاتا تھا، اب بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کے دلوں کو طرح طرح کی خواہشات اور ضروریات نے آن گھیرا۔ ان بے جا خواہشات اور ضروریات کے باعث ملک میں مختلف قسم کی چیزوں کی قلت محسوس ہونے لگی اور قحط کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ جب دنیا کی حالت اس قدر خراب ہو گئی اور ہر طرف یہ دیکھیں اگلا پیراگراف، اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر، یہ اگلا پیراگراف دیکھیں کہ جب دنیا کی حالت اس قدر خراب ہو گئی، ہر طرف تباہی اور بربادی نے اپنے قدم جما لیے اور مختلف خرابیاں روز بروز بڑھنے لگیں، تو لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہے اور اس صورتحال اور تباہی و بربادی کے صرف وہ خود ذمہ دار ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس سوچ کا پیدا ہونا کہ اپنی تباہی و بربادی کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اس بات کی علامت تھی کہ وہ لوگ اپنی موجودہ حالت کو تبدیل کرنے کے خواہش مند تھے۔ تو آگے اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ اس معاشرے میں دو نہایت ہی عقل مند جو تھے، وہ یہ دیکھیں تدبیر اور مشورہ، دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس میں ہے کہ معاشرے میں دو نہایت ہی عقل مند اور تجربہ کار تدبیر اور مشورہ بھی رہتے تھے۔ انہوں نے معاشرے کی بگڑتی صورتحال اور تباہی و بربادی کو دیکھا تو چپکے سے دنیاوی معاملات سے لاتعلق ہو گئے اور آرام سے دنیا کے باغ میں الگ تھلگ ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈال کر جھولے لینے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ لوگوں میں نہ ہی اپنی حالت بدلنے کا خیال تھا اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کسی سے رہنمائی یا مشورے کے خواہش مند تھے، اس لیے تدبیر اور مشورہ بھی ان لوگوں سے لاتعلقی اختیار کر کے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ رہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ان کے پاس صلاح مشورے کے لیے آ جاتا تو وہ اسے مناسب مشورہ دینے سے گریز نہیں کرتے تھے اور اس کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ اور دنیا کے باغ کے لوگوں کو جب اپنی خرابیوں اور برائیوں کا احساس ہوا تو وہ ان دونوں بزرگوں یعنی تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی موجودہ حالت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ان دونوں کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے وہ کوئی ایسی تدبیر نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محتاجی کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکے، تو دونوں بزرگ پہلے تو
لوگوں پر بہت ناراض ہوئے کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، تم سخت ناشکرے ہو کہ فرشتہ سیرت بادشاہ خسرو آرام کی قدر نہ کر سکے اور مفلسی اور محتاجی کو اپنے ذمے لے لیا۔ اب ان کے چنگل سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر محنت پسند خردمند جو احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے تمہاری مدد پر رضامند ہو جائے۔ تو اس میں جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مصنف نے اس میں تمثیلی انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے اس نثر میں۔ تو جو ہے مختلف جو چیزیں ہیں جیسے صبر، محنت، مشقت، تدبیر، مشورہ وغیرہ، ان کو مجسم صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو مصنف کا مقصد یہی ہے کہ محنت کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا جا سکے۔ تو یہ آج میں نے صفحہ نمبر 22 کی وضاحت کر دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ صفحہ نمبر 23 اور 24 مکمل کر لیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔